مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات کہ میں جو ہورسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں کے گھر میں جادو ٹونے کا مسئلہ ہو یا نظر بد کے معاملات ہوں، ان کے حالات یکسر مختلف ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، میں نے آپ کے ستارے کی پڑھائی اور صدقہ اور نیاز ویڈیو کے اینڈ میں بتایا ہوا ہے، وہ لازمی سن لیجئے گا۔ بات کرتے ہیں برج حمل یعنی ایریس۔ سب سے پہلے بات کریں گے ہم بزنس مین حضرات کی۔ آپ لوگوں کے لیے یہ مہینہ شروعاتی طور پر اتنا اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات آ سکتی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ سکون سے اس کا کریں، کیونکہ مہینے کا جو شروع ہے کم سے کم 2 ہفتے آپ لوگوں کو نقصان میں جا سکتے ہیں۔ تو جو صدقہ پڑھائی بتائیے وہ کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ اگر آپ لوگ اپنے کاروبار کے لیے نیا قرض لینا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ فی الحال اس کی کوشش نہ کریں، وہ پیسے آپ کے ضائع ہو جائیں گے۔ دوسری، اب بات کرتے ہیں جو لوگ نوکری کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے بھی یہ مہینہ تقریباً درمیانہ سا رہے گا، نہ بہت اچھا نہ بہت برا۔ تو سکون سے اپنا ٹائم گزارے، انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت بہترین ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ جو لوگ بے روزگار ہیں، جو نوکری کی تلاش میں ہیں، اگر آپ نوکری کی تلاش میں نکلیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے یہ مہینہ اچھا ثابت ہوگا۔ آپ کو نوکری ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ تھوڑی سی محنت کریں تو انشاءاللہ تعالی نوکری کے معاملات آپ کے اچھے ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں شراکت میں، ان کے لیے بھی یہ مہینہ اچھا ہے۔ آپ لوگ شراکت میں کاروبار کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی نقصان نہیں ہوگا۔ بیرون ملک سفر کرنے والے لوگ، آپ لوگوں کے لیے یہ مہینہ کافی بہتر ہے۔ آپ کو اسی مہینے میں کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے معاملات بہتر رہیں گے۔ اب آتے ہیں جن بچے بچیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے، رشتے نہیں ہو رہے، تو سب سے پہلے جو بچیاں ہیں، لڑکیاں، میری بیٹیوں، تمہارے معاملات جو ہے اس مہینے جن لوگوں کی خاص طور پر منگنیاں ہوئی ہوئی ہیں، آپ کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، اور دیکھنے والے بھی جو آتے ہیں وہ بھی زیادہ اتنا اچھا رسپانس نہیں دیں گے آپ کو۔ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ اپنا صدقہ اور جو پڑھائی بتائیے وہ کریں تو انشاءاللہ اس سے یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ جو لڑکے ہیں ان کے لیے بتا دوں کہ آپ کے معاملات اس مہینے بہتر ہو سکتے ہیں۔ آپ جہاں کوشش کرتے ہیں، کر رہے ہیں، وہاں پر آپ کے یعنی لو میرج والے، وہاں آپ کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ صرف اتنی احتیاط کیجیے کہ اگر آپ کے سٹار کے مطابق، جیسے آپ کا سٹار جو ہے وہ حمل ہے، تو اگر سامنے والی لڑکی کا سٹار بھی حمل ہے تو پھر اس مہینے کوشش نہ کیجیے گا۔ باقی جو ہے آپ اگر کسی اور آپ کا سٹار ہے تو پھر آپ کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی اس مہینے آپ کو وہاں سے اچھا رسپانس ملے گا۔ اور آپ کے اس کے علاوہ اگر آپ کہیں اور نہیں چاہتے تو آپ کا رشتہ غیروں میں ہونے کے چانسز جو ہے وہ زیادہ ہیں۔ اب بات کرتے ہیں میرے وہ بچے بچیاں جن کو بے اولادی کا مسئلہ ہے، تو یہ مہینہ آپ کے لیے کنسیو کرنے کے لیے تھوڑا سا پرابلم کرے گا۔ اگر آپ علاج کرواتے ہیں، کروا رہے ہیں، تو پچھلا مہینے اگر آپ نے علاج شروع کروایا ہے تو اس مہینے آپ کو رسپانس اچھا مل سکتا ہے، اللہ کی ذات کرم کر سکتی ہے۔ اگر آپ نے پچھلے مہینے کے اندر، یعنی کہ یہ جو مہینہ بھی گزر رہا ہے 12واں مہینہ، اس کے اندر آپ نے علاج شروع نہیں کروایا تو پھر جنوری میں آپ کو جا کر پرابلم ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ اپنا صدقہ اور پڑھائی دیں تو پھر آپ کو رزلٹ اچھا ملنے کے چانسز ہیں۔ بات کرتے ہیں گھریلو ناچاکی کی، تو آپ اپنے جو ہے مرد حضرات جو ہیں وہ اپنے گھر کے معاملات میں کافی زیادہ، اس دفعہ آپ مسئلہ پیدا کریں گے، آپ کو غصہ آئے گا، اور گھر میں کافی زیادہ لڑائی آپ کی وجہ سے ہونے کے چانس جو ہے وہ زیادہ ہیں۔ جو میری بہنیں ہیں ان کا تقریباً درمیانہ سا لہجہ رہے گا، نہ برا اور نہ اچھا۔ ہاں، بچوں میں بیماریوں کے مسائل اس مہینے آپ کے بڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ زیادہ موسمی ہوں گے،
تو اگر ان کی احتیاط کی جائے تو انشاءاللہ تعالی وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ جنوری کا مہینہ پورے سال کی جان ہوتا ہے۔ پچھلے پورے سال کی منحوست جو ہوتی ہے وہ جنوری میں آ کر کنٹینیو ہو جائے تو آپ کا اگلے پورا سال کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو جنوری جو ہوتا ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے، اس کے اندر اپنے جادو ٹونے کا لازمی علاج کروائیں تاکہ آپ کا آنے والا سال جو ہے وہ آپ کا بہترین ہو۔ جادو ہو گیا، ستاروں کی منحوست ہو گئی، اس کے بعد نظر بد کا مسئلہ ہو گیا، تو اس کا علاج آپ کو جنوری میں کروا لینا چاہیے۔ جیسے ایک بیماری ہوتی ہے وہ جتنی پرانی ہو اتنا زیادہ نقصان دیتی ہے، تو اسی طرح جادو ٹونا بھی ایک آدمی سے دوسرے آدمی کے اندر جاتا ہے، فیملی کے اندر جاتا ہے، تو اسے لازمی آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جنوری کے مہینے میں اس کو ختم کروائیں تاکہ پچھلے سال کی رکاوٹیں وہیں پر ختم ہو جائیں، اگلا سال آپ کے لیے بہت اعلیٰ ثابت ہو، آپ کی گھریلو پریشانیاں، آپ کے معاملات، آپ کے کاروباری معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں۔ تو جنوری اور جمادی الثانی کے دونوں مہینوں کو ملا کر جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی 12 ستاروں کے لیے بنتی ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ یہ پڑھائی مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ جو صدقہ ہے، اصل میں ہم اسے سب سے پہلے بات کرتے ہیں صدقے کی، یہ صدقہ نہیں نیاز ہوگی، اور یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، سیم ایک ہی ہے، دونوں نے یہ کرنا ہے۔ سوموار والے دن، چاروں سوموار جو آئیں گے اگر تو روزہ رکھا جائے تو سب سے بہترین ہے۔ ہمارے مرد حضرات ذرا روزہ کم رکھتے ہیں، عورتیں میری بہنیں زیادہ رکھتی ہیں، اگر آپ ماحول کو دیکھیں تو روزہ رکھیں سوموار والے دن۔ یہ نفلی روزہ ہوتا ہے اور یہ آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے سوموار والے دن نفلی روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو روزہ رکھیں اور اس دن کوشش تو کریں کہ اپنے ہاتھ سے کھانا بنائیں۔ اگر مرد حضرات ہیں انہوں نے روزہ رکھا ہے اور وہ کرتے ہیں تو وہ بھی کم سے کم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کوئی پانی میٹھا یا کوئی چائے وغیرہ یا جو دل کرے ایک چیز اپنے ہاتھ سے ضرور بنائیں، اور کسی غریب کو اگر یتیم مل جائے تو سب سے بہتر ہے ایک بہترین کھانا کھلائیں اس دن۔ تو آپ کا جو روزہ ہوگا وہ بھی آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں ہوگا، اور جو آپ کھانا کھلائیں گے کیونکہ یہ صدقہ نہیں یہ نیاز ہے، یہ بھی آپ آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں ہی دیں گے۔ تو جب کسی سے کوئی فائدہ لینا ہو تو اس کے قریبی، اس کے کسی یار، اس کے کسی محبوب کو ہم پکڑتے ہیں، اس سے سفارش کرتے ہیں۔ تو آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی مناؤ، تو پورا سال جو آپ کی زندگی میں آنے والا ہے رب العزت بہت بہترین کر دیتے ہیں، بہت سی خوشیاں ملتی ہیں۔ تو اس کو نیت کے ساتھ کریں، میرا مالک بہت زیادہ کرم کرے گا، یقین مانیں کسی بابے شابے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ کے زندگی کے اندر جب رب العزت خود کرم کرے تو کیا اوقات ہے کسی بابے کی، کسی پیر کی۔ لوگوں کے پیچھے بھاگنا کم کریں، اپنے آپ کو خود سدھاریں تو آپ کے لیے زیادہ بہترین رہے گا۔ محتاجی چھوڑیں، جو چیز بتا رہا ہوں اس کو نیت کے ساتھ کریں تو اللہ کی ذات اتنا کرم کرے گی کہ آپ کی سوچ سے زیادہ۔ اب بات کرتے ہیں پڑھائی کی، تو سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے صبح فجر کی نماز کی سنت اور فرض کے درمیان آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی 11 بار ہوگا، یا قادرو یا وہابو 221 بار یہ آپ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا دن بہت اچھا گزرے گا۔ یہ آپ کی جنوری کی پڑھائی ہے۔ اور میری بہنوں اور ماؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، آپ فرضوں کے بعد پڑھیں گی، صبح فجر کی نماز کے فرضوں کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، اس کے بعد آپ پڑھیں گی یا ودودو یا وہابو یا مالک کو 231 بار، یہ آپ کی پڑھائی ہوگی۔ جو پڑھائی بتاتا ہوں اگر آپ فجر کے علاوہ بھی لاتعداد پڑھیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، ویسے فجر کے بعد پڑھیں۔ ایک بات اور بتا دوں کہ جو فجر کے وقت بتائی ہے اس کو فجر کے وقت ہی پڑھنا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ستاروں کی چال ہوتی ہے، پڑھائیوں کا وقت ہوتا ہے، ہر لفظ پڑھائی کا جو ہوتا ہے وہ اس وقت کے مطابق بتایا جاتا ہے، تو اس لیے یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ یہ نہ کریں کہ اکثر مجھے سوال آتے ہیں کہ ہم اس وقت پڑھ سکتے ہیں،
تو نہیں پڑھ سکتے، اگر اس کے علاوہ آپ دن کے اندر پڑھیں گے تو آپ لاتعداد پڑھیں گے، یعنی تسبیح نہیں پکڑیں گے، باوضو ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کا نام ہے کسی بھی حالت میں لیا جا سکتا ہے۔ اول اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھیں گے، صرف جیسے لفظ میں نے بتایا ہے ویسے آپ ادا کر سکتے ہیں، جیسے یا ودودو یا وہابو یا مالک ہو، بس اس کو آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اکیلا اکیلا نہیں، ملا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ تو آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، میرا مالک بہت زیادہ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ صدقہ دیں، اپنی نیاز دیں، پڑھائی دیں کریں، انشاءاللہ تعالیٰ سارا معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ ایک بہت آپ سے گزارش ہے کہ اگر میں آپ کو کسی بات کا جواب نہ دوں تو مجھے واٹس ایپ پر میسج کر لیا کریں، میں چینل کے اوپر مجھے بہت کم ٹائم ملتا ہے آنے کا، تو کمنٹس کا جواب دینے کا ذرا نارمل ٹائم ملتا ہے۔ اگر آپ کمنٹس کریں آپ کو جلدی جواب نہ ملے تو آپ اس کے جواب کے لیے، دعا کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے آپ مجھے واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔